یہ بائک 17 ماڈل ہے. یہ بھی کسٹمر نے مجھے بولا تھا کہ الطاف بھائی آپ خود بائک لے لیں اور میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ دینی ہے. یہ اسپین میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کھاریاں میں نے بلٹی کروانی ہے بائک کا. تو علی اصغر اس کا نام ہے. یہ 17 ماڈل 2 لاکھ روپے کی ہم نے کمپلیٹ بائک دی ہے. اور یہ آرمی میں بندہ جاب کرتا ہے تو انہوں نے بولا کہ الطاف بھائی آپ خود ہی بائک پرچیز کر لیں اور بائک بلیک کلر کی جو شائن میں نا وہ آپ نے بنا کے مجھے دینی ہے. یہ بھی لائرے میں تیار کی ہے, فل موڈیفائڈ ہے. یہ بھی لائرے میں تیار کی ہے. اس کی جو پرائز ہے یہ ہم نے 1,35,000 روپے کی دی ہے اور ہونڈا میں نے 2 لاکھ روپے کا بنا کے دیا ہے. دونوں میں جتنا بھی پارٹس لگا ہوا ہے سارا VIP اور مہنگے والا پارٹس یوز کیا ہے. اس کی گرپوں سے لے کے یہ آپ دیکھیں, اس کے ہینڈل, گرپیں, میٹر ڈیجیٹل, فرنٹ پینل DRL ہے, یہ سارا سامان جتنا بھی ہے ایگزوسٹ تک ہم نے اس پہ نیا اور ہیوی سامان لگایا ہے. اور یہ بائک بھی ہے, اس پہ بھی ہم نے سامان سارا مہنگا لگایا ہے. پراؤڈ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ہاشم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پراؤڈ پاکستان. ناظرین, آج میں آیا ہوں الطاف بھائی کے پاس جو کہ بائکس کو جو ہے وہ ایک نئی لک دیتے ہیں. کچھ سال پہلے جو ہے آپ نے سنا ہوگا کیفے ریسرز کی جو بائکس ہوتی, جو بائکرز ہوتے تھے وہ بائکس کو کیفے ریسر کرواتے تھے اور ان پہ ریسنگ وغیرہ کرتے تھے, ان پہ اسٹنٹس وغیرہ کرتے تھے. یا کچھ لوگ تھے جو شوقیہ طور پہ بائکس کو جو ہے وہ تیار کرواتے تھے. آج میں ان کی ورکشاپ پہ موجود ہوں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا جو ورکنگ ہے یہ کیسے کرتے ہیں. بائکس کو جو ہے وہ اوپن کرنے سے لے کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ سارا اسمبل کرنے تک, اس کے پینٹ, ڈینٹنگ, پینٹنگ, انجن کے ورک تک ہر چیز جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ میں نے بھی ان کے چینل کو وزٹ کیا تھا. میں نے اس ٹائم سوچا تھا کہ میں بھی اپنی بائک جو ہے وہ ان سے موڈیفائی کرواؤں گا. یہ میرا ایک خواب تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے خواب کو پورا کرنے کے چکر میں جو ہے آج ان سے جو ہے وہ انٹرویو کروں گا. تو ان سے جانتے ہیں ان کی ساری سٹوری کہ یہاں تک کیسے پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف بھائی کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس, شکر اللہ کا. الطاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائکس کو جو نئی لک دیتے ہیں, بائک آپ کے پاس آتی ہے اتنی خستہ حالت میں, آپ کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں, میں نے خود بھی جو ہے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا, چینل کو بھی وزٹ کیا, آپ کا YouTube چینل بھی ہے. تو جب آپ بائک آپ کے پاس آتی ہے A to Z آپ اس کو کھولتے ہیں, آپ کیا سوچ کے مطلب اس بائک کو تیار کرتے ہیں کہ اس میں اتنی جو ہے وہ نفاست لے کے آتے ہیں کہ وہ بائک پہچانی نہیں جاتی کہ پہلے کیسی تھی بعد میں کیسی؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو میں بائک موڈیفیکیشن کرتا ہوں یہ ٹرینڈ آؤٹ آف کنٹری سے چلے ہوئے ہیں, یورپ کنٹری سے. تو ادھر جو کیفے ریسر بائک چلتی ہے یا برات بائک ہے یا ہارلی ڈیوڈسن ہے, وہ بڑی بائکیں ہیں, ان کی ڈیمانڈ پیسے اس کی جو پرائز ہے بہت زیادہ ہے. تو پاکستان میں کوریا اور چائنا نے بائکیں لانچ کی ہوئی ہیں, وہ بھی 7-8 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو زیادہ تر لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے 70 125 کو موڈیفیکیشن کرواتے ہیں. تو میں انہی کو کاپی کرتا ہوں کیونکہ یہ جو گورے لوگ بائک موڈیفیکیشن کرتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بائک میں نفاست ہو, پینٹ اچھا ہو, ڈیزائن اچھا ہو. تو مارکیٹ میں چائنا کا جو سامان آیا ہوا ہے وہ تو ہر بندہ لگا سکتا ہے, لیکن بائک میں جو مین چیز میں نے رکھتی ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے اور پینٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم 70 125 کو کسٹمر کے بجٹ کے مطابق ہم موڈیفیکیشن کر کے دیتے ہیں. اچھا الطاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل CD70 آپ کے پاس آتی ہے, تو اس میں ایٹ لیسٹ کتنا جو ہے وہ منیمم جو ہے ایکسپینس وغیرہ اس پہ آ جاتے ہیں خرچہ؟ ایک 70 کی بائک جو ہے لوکل, چاہے وہ چائنا کی ہو 70 کی ہو, کم سے کم اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں کسٹمر جب کوئی بائک لے کے آتا ہے نا تو ہم پہلے اس کسٹمر کو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے بائک پہ کتنے پیسے لگانے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کسٹمر پہلے بجٹ کے مطابق ہی بائک سوچتا ہے کہ میں نے بنوانی ہے. اگر کسٹمر چاہ رہا ہے کہ بائک پہ پیسے کم لگیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار بائک آپ صاف ستھری لے کے آؤ کہ اس پہ 20-25 ہزار کے اگر سامان لگائیں نا تو بائک نہیں ہو جائے. پرانی بائک پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں تو اس پہ تھوڑے پیسوں سے وہ بائک نہیں بنے گی. اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے بائک فل موڈیفائڈ کروانی ہے A to Z, اس کو کہتے ہیں کہ آپ پرانی بائک لے کے آئیں, سارا سامان ہم نیا لگائیں گے. اگر نئی کو کروائیں گے تو وہ بائک مہنگی پڑے گی. لیکن 70 بائک کم سے کم 30 ہزار سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 1,05,000 تک جا سکتی ہو. نئی بائک پہ 30 سے 50 میں تیار ہو جاتی ہے اور پرانی بائک 50 سے 1,05,000 کے درمیان. آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہاں سے کہ میں اس کام کو جو ہے اپنے کاروبار کے طور پہ جو ہے وہ لے کے چلوں تو مجھے اس میں زیادہ بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں میری پہلے بوتیک تھی, میں اپنی بوتیک پہ جو نا وہ چلاتا تھا. تو جو پیسے میں کماتا تھا مجھے بائک کا شوق تھا. جو لوگ ابھی میرے پاس بائک لے کے آ رہے ہیں میں بھی اس وقت شوق کرتا تھا. میرے شہر قصور میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بائک موڈیفیکیشن کا نیا ٹرینڈ چلا تھا ابھی. تو میں نے اپنی بائک پہ کافی پیسے لگائے ہیں, لیکن جو میں چیز چاہتا تھا اپنی بائک پہ وہ چیز مجھے نہیں ملی. پھر میں نے لاہور گیا ہوں, پنڈی تک میں نے اپنی بائک بنوائی ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر دیکھا ہے کہ یار جو چیز میں چاہ رہا ہوں اپنی بائک پہ مجھے کوئی بنا کے نہیں دے رہا. میں نے پھر مشینیں پرچیز کی ہیں بائک بنانے کے لیے اور YouTube سے میں نے یہ کام سیکھا ہے. میں کسی سے میں نے کام نہیں سیکھا,
پھر میں نے اپنی بائک پہ 1 سال میں نے اسٹرگل کیا ہے, کام بھی کیا ہے, بائک تیار بھی کیا ہے. جب میں نے دیکھ لیا کہ میں نے بائک اپنی اچھی بنا لی ہے, پھر میں نے اپنے ایک دوست کو بولا کہ یار میں نے یہ بائک بنائی ہے تو کسی کے ساتھ میرا کمپٹیشن آپ کروا دیں. تو انہوں نے بولا کہ یار آپ یوٹیوب چینل بنا لیں, ادھر کافی لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ادھر آپ کا تھوڑا سا نام چل جائے گا, ادھر آپ جو ہے نا وہ کمپٹیشن کر لیں. لیکن جب میں نے چینل بنایا میرے پاس لوگ بائکیں بنوانے کے لیے آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے وہ کام وائنڈ اپ کیا ہے, تو میں نے یہ بائک موڈیفکیشن کا کام شروع کیا ہے. میں نے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی بائک کو شوقیہ طور پہ تیار کروانے کے جو ہے وہ ارادے سے یہ کام یوٹیوب سے سیکھا تھا کہ اپنی بائک تیار کروائیں, تو اس کو پھر کاروبار کی شکل میں آپ لے کے آئے. یوٹیوب پہ رسپانس آپ کو زیادہ ملا جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا یہ کاروبار سٹارٹ ہو گیا. الطاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک بائک تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں, مطلب اس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اس کا پروسیجر ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں کہ میرا اکثر بھائیوں کو یہی میرا مشورہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ پرانی بائک پرانی ہوتی ہے, نئی نہیں ہوتی ہے, ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے اگر پرانے بائک کو صحیح طریقے سے کام کیا جائے نا تو وہ نہیں ہوتی ہے. میرے پاس جو بائک آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈینٹنگ کرواتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے نا کہ بائک تیار ہو گئی ہے لیکن بائک صحیح چل نہیں رہی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر بائک ایکسیڈنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی الائنمنٹ کرواتے ہیں. پھر ہم بائک میرے پاس آتی ہے, اس کا جو فیول ٹینک ہے سائڈ کے ٹاپ پہ جتنی بھی ڈیزائننگ ہے نا وہ میں نے کرنی ہے. میکینک میں نے رکھا ہوا ہے, میرا شاگرد ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یار ساری بائک اوپن کر دیں, وہ بائک اوپن کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ جو میرے شاگرد ہیں دوسرے وہ بائک کو ساری کو پینٹ ریموو کر دیتے ہیں. اس کے بعد پینٹ میں خود کرتا ہوں, ڈیزائننگ میں خود کرتا ہوں, پھر میں دوبارہ اس کو جو نا وہ فٹنگ کروا دیتا ہوں. لیکن یہ کھولنے کا میرا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بائک پہ جو جینون سامان ہے نا جو کچھ چلنے کے دوران آپ کے ہیلپ کرتا ہے وہ ہم نیا لگاتے ہیں. بائک پہ جو سامان خراب نکلے گا وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لیکن کسٹمر کو کہہ کے ہم سامان نیا ڈالتے ہیں. تو یہ ساری وجہ ہے. بائک کا کافی 5-6 سیٹ اپ ہیں جو ہم بائک کے اوپر یوز کرتے ہیں. نٹ بولٹ ہم علیحدہ پالش کرواتے ہیں, انجن کا کام ہم علیحدہ کرواتے ہیں. A to Z ہم نے بائک اوکے کرنی ہے. تو بائک تیار ہونے کے بعد کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے, فار ایگزامپل کوئی کسٹمر آپ کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو آپ اس کو مطلب بائک دوبارہ سے تیار کروا کے دیتے ہیں یا اس کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا, میں نے پورا یوٹیوب میں نے سرچ کیا ہے کہ پاکستان میں کون سے لوگ بائکیں بنا رہے ہیں تاکہ میں ان کو دیکھ کے میں خود اچھی بائک بناؤں. یہ پہلا میرا مائنڈ تھا. لیکن میرے پاس الحمدللہ 2 سال سے میں بائکیں بنا رہا ہوں. جو بندہ بھی بائک لے کے آتا ہے نا, جو اس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ یار میری بائک اس طرح بنے, میں اس کی سوچ سے اوپر بائک بنا کے دیتا ہوں. اور پینٹ کا میں واحد بندہ ہوں یوٹیوب کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی پینٹ ہے آپ لے کے آ جائیں, میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دوں گا, کیونکہ میں ایک کمپرومائز کام میں نہیں کرتا. جتنے بھی کسٹمر, ہاں اگر کوئی بائک لے کے چلا گیا ہے, میں یہ کسٹمر کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے آپ نے روڈ پہ بائک چلانی ہے, ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ پینٹ ریموو ہو جائے گا, کوئی ڈینٹنگ وغیرہ کو کام نکل آتا ہے تو آپ نے پریشانی ہونا, میرا نمبر آپ کے پاس ہے, مجھے فون کرے, سامان آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی نے مجھ سے بائک بنوائی ہے تو اس کا حل بھی میرے پاس ہی ہے. میں اگر وہ کسی اور سے کروا لے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا مجھے فون کرے, میں حاضر ہوں. کسٹمر آپ کو بائک دیتا ہے تیار کرنے کے لیے, آپ اس کو میکسیمم اور منیمم جو ہے وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ دیتے ہیں بائک آپ کی تیار کرنے کے لیے؟ کسٹمر کو ٹائم ہم دیتے ہیں 20 سے 25 دن کا, لیکن بائک کا 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے تیار کرنے میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ بائک لے کے آتا ہے, میرے پاس آلریڈی کوئی نہ کوئی بائک کھلی ہوتی ہے, پھر وہ اس کے اندر ہی ہم اس کی بائک تیار کرتے ہیں. لیکن اگر ہاف موڈیفکیشن کسی نے کروانی ہے تو 10 سے 15 دن کا ٹائم ہے. اگر فل کروانی ہے بائک اوپن کر کے تو وہ 20 سے 25 دن کا ٹائم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارا پینٹ ریموو کر کے نئے سرے سے ہم پینٹ کرتے ہیں, کام اچھا کرتے ہیں, جس وجہ ٹائم لگتا ہے. آپ کے پاس اب تک جو ہے وہ میکسیمم کتنے پرائس تک کی جو بائک جو ہے وہ کسٹمر نے تیار کروائی ہوئی ہے, اور منیمم جو ہے وہ کتنے پرائس تک کسٹمر نے تیار کروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں میرے پاس CG 112 یا 70 زیادہ تر جو بائک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گجرات, کھاریاں, سیالکوٹ, یہ ادھر کے جو سٹی ہیں نا زیادہ تر یہ آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ کنٹری میں. تو وہ جب وہ پاکستان آتے ہیں یا وہ خود اپنی بائک بنواتے ہیں یا اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ الطاف بھائی یہ ہمارے پاس بائک ہے, آپ کا جتنا دل کرتا ہے اس پہ پیسے لگا دیں, بائک اچھی بننی چاہیے. لیکن ہم نے وہی پیسے لینے ہوتے ہیں جو ہماری اقلال کی مزدوری ہے, جو ہم کام کرتے ہیں. لیکن کسٹمر میرے پاس ان لمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں, وہ پیسے بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ الطاف بھائی آپ ہے, کیونکہ ظاہر بات انہوں نے ویڈیو میری پہلے دیکھی ہوتی ہے, پھر وہ مجھ پہ بلیو کرتے ہیں کہ الطاف بھائی یہ بائک ہے کتنے پیسے لگیں گے. میں کہتا ہوں یار 30 سے لے کے 1,05,000 تک لگے گا. اور ہونڈے پہ ابھی جو موجودہ جو خرچہ 125 پہ آ رہا ہے وہ کم سے کم 40 سے لے کے 1,30,000 تک آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کسٹمر کہہ دیتے ہیں یار 1,40,000 سے بھی اوپر جانا ہے نا تو آپ چلے جائیں, بائک اچھی بنا دیں. لیکن فضول پیسہ میں لگاتا نہیں ہوں بائک پہ, کیونکہ بائک یہ سمجھتا ہوں کہ یار بائک اچھی بن جائے اور پیسے بھی کم لگے. یہ جو ریسنگ بائکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ تیار کرتے ہیں؟ نہیں, ریسنگ بائک اصل میں اس کو کہتے ہیں آلٹریشن. تو ابھی دیکھیں کہ یہ پچھلے 14 اگست گئی ہے
تو کافی لوگ آلٹریشن بائک کرواتے ہیں, یہ میکینک لوگ کرتے ہیں. ہم نے میرا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو آلٹریشن بائک کرتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ہم نے موڈیفیکیشن کا کام یہ شروع کیا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار آلٹریشن آپ نہ کروائیں, آپ بائک موڈیفیکیشن کروا لیں, اس کو تیار کروا لیں, خوبصورت بنوا لیں, تاکہ جدھر بائک کھڑی ہو اچھی لگے بائک. لیکن یہ جو آلٹریشن ہے, جو ریسنگ ہے, اس پہ جان کا خطرہ ہے. اپنی جان بھی سیو رکھیں, اگلوں کو بھی سیو رکھیں. تو میں مکینک بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. جو بندہ اگر انجن کا کام کروانے کے لیے لے کے آتا ہے نا, تو ان کو نہ کر کے دیں. آپ انجن, میرے پاس جتنی بھی بائکس آتی ہے الحمدللہ میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے پاس جو بائک کھڑی ہے وہ جینون انجن ہوتا ہے. ہم جینون کام کر کے دیتے ہیں, جو کمپنی نے کیا ہو. آرٹیشن اس کے اندر ہم نہیں کر کے دیتے. تو اس لیے میں مکینکوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ یہ کام نہ کیا کریں. کس کس سٹی سے جو ہے وہ کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کا اتنا نام ماشاءاللہ, آپ اتنا کاروبار آپ کا جو ہے وہ اسپریڈ ہو چکا ہے, تو کس کس سٹی سے جو ہے وہ کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں؟ اور جو بائکس وہ آپ کو بھیجتے ہیں وہ خود بھیجتے ہیں یا لے کر آتے ہیں, یا سارا پروسیجر کیا ہوتا ہے تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان تک بائک کیسے پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے, ادھر لوگ پھر کسٹمر واچ کرتے ہیں, ادھر مجھ سے پوچھ لیتے ہیں واٹس ایپ کے, الطاف بھائی آپ یہ بائک کس جگہ پہ موڈیفیکیشن کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یار میری قصور شہر میں ورک شاپ ہے نیئر دربار بابا بلے شاہ. پھر ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں بائک آپ کی طرف کس طرح بھیجوں؟ تو 2 سال پہلے جو میں نے بائکیں آؤٹ آف سٹی میں بھیجی ہیں تو بڑی وہ پرابلم مجھے ہوئی ہے کہ NOC لیٹر مانگتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر بائک بھیجنے کے لیے. لیکن ابھی آہستہ آہستہ پھر کام کیا ہے, پتہ چلا ہے ادھر جیسے کہ وہ TCS کا سامان ڈیلیور کرتے ہیں, ایسے A to Z کارگو سروس ہے میرے شہر کے پاس ہی ہے. ان کا کام ہے ایک شہر سے دوسرے شہر وہ جو بھاری سامان ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو پھر وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے شہر میں بلڈی کا دفتر بنا ہوا ہے, ادھر جائیں, جا کے مجھے بائک بلڈی کروا دیں, میرا فون نمبر لکھا دیں. وہ ادھر بائک آ جاتی ہے, بائک تیار کر کے ادھر ہی ہم بائک بلڈی کرواتے ہیں, وہ اگلے کے پاس چلی جاتی ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں ہر شہر سے بائک آ گئی ہے میرے پاس, اور الحمدللہ واپس بھی بھیجی گیا ہے. لیکن کچھ لوگ میرے پاس بائک لے کے آ جاتے ہیں. ایک حیدرآباد سے بائک آئی ہے میرے پاس. اب یہ سمجھ لیں کہ وہ بندے نے بائک بلڈی بھی نہیں کروانی تھی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں یہ ورک شاپ ہے قصور میں کہ نہیں ہے, لیکن بائک تیار بھی انہوں نے مجھ سے کروانی تھی. پھر انہوں نے اپنی گاڑی پہ, مہران گاڑی پہ وہ بائک کھول کے رکھی ہے, اور 1000 کلومیٹر سفر کر کے وہ میرے پاس بائک لے کے چھوڑ کے گیا ہے. پھر دوبارہ میں نے وہ بلڈی کروائی ہے. تو یہ سیٹسفائی جدھر کسٹمر ہو جائے, لیکن انشاءاللہ بائک بلڈی بھی کروا لیتے ہیں اور بائک بیچ بھی دیتے ہیں. آپ کے پاس جو بائکس ہوتی ہیں جو آپ تیار کر کے دیتے ہیں, وہ اسپیسیفک آپ کے پاس جو ڈیزائن ہے صرف وہی ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, یا کسٹمر کی جو مرضی ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل کسٹمر کہتا ہے میں نے آپ کی مرضی کا ڈیزائن نہیں کروانا, وہ آپ کو کوئی ڈیزائن دیتا ہے کہ اس طرح کی مجھے بائک تیار جو ہے وہ چاہیے, تو آپ وہ بھی ان کی مرضی کا بھی تیار کر کے دیتے ہیں؟ ہاں, میں خود کہتا ہوں کہ کسٹمر جو بائک بنوانی ہے نا وہ خود ڈیزائن لے کے آئے, مجھے اس میں آسانی ہوتی ہے. لیکن کسٹمر مجھے کہتے ہیں جب وہ چینل میرا وزٹ کر لیتا ہے تو سب سے زیادہ یوٹیوب پہ جو بائکوں کے ڈیزائن ہے وہ میرے پڑے ہوئے ہیں. ادھر جا کے وہ پہلے مائنڈ سیٹ کر کے آتا ہے کہ الطاف بھائی میں نے یہ بائک بنوانی ہے, یہ کلر کروانا ہے, تو آپ بائک بنا کے دے دیں. لیکن مجھے کوئی منائی نہیں ہے, جو مرضی ڈیزائن لے کے آ جائیں, ہم انشاءاللہ کسٹمر کو بنا کے دیں. جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کرنے کا کیا پرپس تھا, اور وہ آپ نے کیوں سٹارٹ کیا جب آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اتنا فیمس تھا, آپ اتنا جو ہے اپنا کاروبار سے ارن کر رہے ہیں, اچھا کاروبار آپ کا چل رہا ہے, تو اس کو سٹارٹ کرنے کا بیسک آپ کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے, میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے گوڈ گفٹ ملا ہوا تھا, میں کچی پینسل سے تصویریں بناتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یار میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے نا میں اس کو آگے لے کے جاؤں, لیکن میرے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی آگے لے کے جانے کی. تو میں نے کیا کیا, پھر اپنی بوتیک کا کام کیا ہے, ادھر کام کرتے کرتے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یوٹیوب چینل پہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے نا وہ آگے آ جائے گا, وہ لوگ اس کو ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں گے. تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے انشاءاللہ, الحمدللہ مجھے واچ ٹائم مل رہا ہے. میرا یوٹیوب چینل جس پہ میں کام کر رہا ہوں, لوگ مجھے باہر سے لوگ دیکھتے ہیں, وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا بندہ جو کام کر رہا ہے, تو بہت اچھا جو ہمیں فیل ہوتا ہے. تو ایسے میں نے چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ, تو الحمدللہ ابھی وہ کام کر رہے ہیں. آپ کے یوٹیوب چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کتنے ہیں, اور آپ کو ویو ایک ویڈیو پہ جو ہے وہ کم سے کم کتنا ویو آ جاتا ہے؟ دیکھیں, مجھے ان جو میرے یوٹیوبر بھائی ہیں ان کو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا, میرے اس وقت 20,000 سبسکرائبر تھے, وہ میرے دوست کے تقریباً 5,000 سبسکرائبر تھے. لیکن ابھی ان کے وہ 1.5 لاکھ سے پلاس ہو چکے ہیں, لیکن میرا ابھی موجودہ 91,000 سبسکرائبر ہوا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یار ایک نہ ایک دن میں بھی اس جگہ پہ آ جاؤں گا, لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں نے صبر کیا ہے. آپ بھی صبر کریں, ہر چیز ایک ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. میرا چینل چل رہا ہے, مجھے پتہ ہے آج نہیں تو کل میرا 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائے گا, 1 ملین بھی ہوگا. لیکن یہ اللہ پاک نے دیکھے کہ نظام ہے کہ جو وقت مقرر ہے نا اس وقت پہ چیز ملتی ہے. مجھے کسی چیز کی نہ کوئی خواہش ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے رزق حلال ملے, چینل چلا رہا ہوں, الحمدللہ جدھر جائے گا ہم دیکھ لیں گے.
باقی یہ ہے کہ مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے یوٹیوب کے طرف سے. الطاف بھائی آپ کو ارننگ بھی آ رہی ہے چینل سے؟ ہاں مجھے 6-7 سیلری میں نے لے لی ہے. جو ارننگ مجھے ابھی تو میں یہ بینک اکاؤنٹ میں یہ دے رہے ہیں تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہی ہے ارننگ. تو ابھی یہ 1 لاکھ سبسکرائبر جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے بھی مجھے کتنی سیلری مل رہی ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی جتنی سیلری مل رہی ہے نا بندہ اپنا جو گھر ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک چلا سکتا ہے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا یہ جو کام ہے نا یہ زیادہ تر جو مثلا کہ آفس لائن پہ جو بندے کام کرتے ہیں وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار ایک اچھی بائک ہو جس پہ ہم رائڈ کر کے اپنے آفس پہ جائیں یا کام پہ جائیں. یا ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو، زیادہ تر یہ بچوں کا شوق ہے، پھر بچے اپنے پاپا کو بولتے ہیں کہ پاپا جی میں نے یہ بائک بنوانی ہے، پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں الطاف بھائی میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کرنی ہے، وہ بائک دینی ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو ریسنگ والی بائک ہے نا اس پہ نہ جائیں جو آج کل چل رہی ہیں. اپنے بچوں کو بھی آپ منع کریں، اور اگر کسی کوئی بائک کا اگر شوق کروانا ہے تو اپنے پیسوں کے اپنے بجٹ کے مطابق جو نا وہ مجھ سے بائک وہ بنوا سکتے ہیں. اگر جس بندے کو شوق ہے وہ الحمدللہ اسی پیسوں کے مطابق ہم شوق کروائیں گے. دونوں بائکس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریویو دے دیں، کہ موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں یوز کی ہیں آپ نے. یہ بائک 17 ماڈل ہے. یہ بھی کسٹمر نے مجھے بولا تھا کہ الطاف بھائی آپ خود بائک لے لیں اور میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ دینی ہے. یہ اسپین میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کھاریاں میں نے بلٹی کروانی ہے بائک کا. تو علی اصغر اس کا نام ہے. یہ 17 ماڈل 2 لاکھ روپے کی ہم نے کمپلیٹ بائک دی ہے. اور یہ آرمی میں بندہ جاب کرتا ہے تو انہوں نے بولا کہ الطاف بھائی آپ خود ہی بائک پرچیز کر لیں اور بائک بلیک کلر کی جو شائن میں نا وہ آپ نے بنا کے مجھے دینی ہے. یہ بھی لائرے میں تیار کی ہے، فل موڈیفائڈ ہے. یہ بھی لائرے میں تیار کی ہے. اس کی جو پرائز ہے یہ ہم نے 1,35,000 روپے کی دی ہے اور ہونڈا میں نے 2 لاکھ روپے کا بنا کے دیا ہے. دونوں میں جتنا بھی پارٹس لگا ہوا ہے سارا VIP اور مہنگے والا پارٹس یوز کیا ہے. اس کی گرپوں سے لے کے یہ آپ دیکھیں اس کے ہینڈل، گرپیں، میٹر ڈیجیٹل، فرنٹ پینل DRL ہے، یہ سارا سامان جتنا بھی ہے ایگزوسٹ تک ہم نے اس پہ نیا اور ہیوی سامان لگایا ہے. اور یہ بائک بھی ہے، اس پہ بھی ہم نے سامان سارا مہنگا جی تو لگایا. ناظرین آج ہم موجود تھے قصور شہر میں. ہم نے آپ کو ملوایا الطاف بھائی سے جو کہ بائکس کی لکس کو چینج کرتے ہیں، بائکس کو موڈیفائی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حاشر مغل کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل پہ نیو ہے تو چینل کو کر لے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لے لائک. تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان.